أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولا ومن اور لا مانا مت. تجعلو کا معنی ہے بنانا. تجعلو کا معنی بنانا. ولا تجعلو اور نہ بناؤ، مت بناؤ. ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ کو عرضتاً. عرض معنی بچاؤ کا ذریعہ، آڑ ڈال بچاؤ کا ذریعہ. ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً ڈال. لِأَيْمَانِكُمْ لے معنی لام زیر لی معنی لیے. ایمان ایک ایمان ہے اور ایک ایمان ہے. ایمان زیر کے ساتھ وہ ایمان ہو جائے گا. زبر کے ساتھ ایمان وہ حلف کو بولتے ہیں، قسم کو بولتے ہیں. مت بناؤ اللہ کے نام کو ڈال لِأَيْمَانِكُمْ تمہارے قسم کے لیے. ان تبرو، ان کا کیا معنی ہے کہ تبرو. تبرو یہ لیس البر. لیس البر یاد ہے آپ کو؟ بر معنی نیکی، تبرو معنی نیکی کرنا. ان تبرو کہ نیکی کرو، اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ کہ تم نیکی نہ کرو، تم تقوی نہ کرو، تم لوگ کے درمیان صلح نہ کرو. یہ پھر تفسیر کرتے ہیں بعد میں. اور دوسرا معنی یہ ہے مت بناؤ اللہ کے نام کو ڈال تمہارے قسم کے لیے. ان تبرو کہ نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کرو لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہو گئی جی. واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. لا یؤاخذ لا معنی نہیں، یؤاخذ معنی پکڑنا، مواخذہ کرنا، جس طرح کہتے ہیں مواخذہ کر لیا. لا یؤاخذ نہیں پکڑتا، مواخذہ نہیں کرتا، کم تمہارا اللہ اللہ. لا یؤاخذکم اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا اللہ، تمہیں نہیں پکڑتا اللہ. باللغو باللغو معنی غیر ارادی، ارادہ نہیں کیا ہوتا ہے.
باللغو غیر ارادی، فی ایمانکم، فی کا معنی ہے میں، لغو کا معنی کیا ہو گیا؟ غیر ارادی۔ فی ایمانکم، ایمان کا کیا معنی ہے؟ قسم، ابھی اوپر گزر گیا۔ فی ایمانکم تمہارے قسموں میں، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا غیر ارادی تمہارے قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذو کا کیا معنی ہو جائے گا؟ پکڑے گا کم تم کو، ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا، بما اس میں، کسبت جو ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، کسب کیا ہے، قلوبکم، قلوب جمع ہے قلب کا، قلب کا کیا معنی ہے؟ دل، بما کسبت جو پکا ارادہ کیا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم صبر کرنے والا ہے۔ للذین، لام معنی لیے، الذین معنی لوگ، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون، یؤلون ایلا، اس کو بولتے ہیں ایلا، ایلا کا مطلب ہے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم اٹھاتے ہیں، ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کا، تربص وہ انتظار کرے، تربص انتظار کرنا، اربعۃ، اربع معنی چار، اشہر مہینے، شہر رمضان جس طرح ہے، شہر ایک اور اشہر معنی جمع، اربعۃ اشہر چار مہینے، تربص وہ انتظار کرے، اربعۃ اشہر چار مہینے، فإن فاؤوا، فا معنی پس، ان معنی اگر، فاؤ معنی رجوع کرنا، فإن پس اگر، فاؤوا یہ لوگ رجوع کر لے اپنے پاس سے، اپنے حلف سے رجوع کر لے، اس کا کفارہ دے دے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وہ معنی اور، ان معنی اگر، عزم عزم سے ہے، عزم کا معنی پکا ارادہ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر اس نے پکا ارادہ کیا ہے طلاق کا، فإن اللہ، فا معنی پس، ان معنی بے شک، فإن اللہ پس بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو، اللہ کو، عرضتاً ڈال، آڑ، لایمانکم تمہارے قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم نیکی کرو، یا دوسرا معنی ان تبروا کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، یا یہ کہ تم تقوی نہ کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کرو لوگ کے درمیان، یا یہ کہ تم اللہ کا نام آڑ بناؤ کہ لوگ کے درمیان صلح نہیں کریں گے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو غیر ارادی، فی ایمانکم تمہارے قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا، بما کسبت جو کیا ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم صبر کرنے والا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، من نسائہم اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کا، تربص وہ انتظار کرے، اربعۃ اشہر چار مہینے، فإن فاؤوا پس اگر یہ لوگ رجوع کرے اپنے حلف سے، اپنے بات سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر اس نے عزم کیا ہے، پکا ارادہ کیا طلاق کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ولا تجعلوا اللہ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو، عرضتاً ڈال، لایمانکم تمہارے قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور تقوی نہ کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح نہیں کریں گے لوگوں کے درمیان، یا ان تبروا نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان میں صلح کرو، جو معنی آپ کو آسان لگے وہ کریں، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا تمہیں اللہ، باللغو فی ایمانکم تمہارے غیر ارادی قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم جو پکا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا، صبر کرنے والا ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو حلف اٹھاتے ہیں، من نسائہم اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کا، تربص وہ انتظار کرے، اربعۃ اشہر چار مہینے کا، فإن فاؤوا بس اگر یہ لوگ رجوع کرے، فإن اللہ غفور رحیم بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے پکا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں مختلف مسائل کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے درمیان میں صلح کرتا ہے یا کوئی نیکی کام کرتا ہے یا کوئی اچائی بلائی کا اس نے کام کیا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے، وہ کہتے حلف اٹھا دیتا ہے، قسم اٹھا دیتا ہے کہ آج کے بعد تو میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں نا، یا وہ کہتا ہے کہ میں تو آج کے بعد کوئی اچائی کا کام نہیں کروں گا، یا وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں کسی کے درمیان صلح نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نام اس بات کے لیے آڑ مت بناؤ کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے اور آپ کہے نہیں میں نے تو حلف اٹھائے ہوئے ہے، لہٰذا میں کسی کے درمیان جو صلح نہیں کروں گا، لہٰذا میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے حلف اٹھائے ہوئے ہے، یا میں کوئی اچھا کام نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے حلف اٹھایا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرے نام کا جو ہے ڈال مت بناؤ کہ تم اس طرح جو کہتے رہو یہ کرو۔ دوسرا معنی جو بتایا تھا وہی ہے کہ اللہ کا نام ڈال مت بناؤ اپنے قسموں کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ نیکی بھی کرو، تقوی بھی کرو، اور لوگ کے درمیان صلح بھی کرو۔ سمجھ آ گیا؟ جو معنی آپ کو آسان لگتا ہے تو یہاں پہلے یہ جو دوسرا معنی ہے اس میں یہ بات یہاں تک ختم کہ اللہ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے ڈال مت بناؤ، نیکی کرو، تقوی کرو، اور لوگ کے درمیان صلح کرو۔ اور پہلے معنی میں یہ تھا کہ اللہ کا نام کا ڈال مت بناؤ کہ تم کسی کے ساتھ نیکی نہ کرو، تم تقوی نہ کرو، اور تم لوگ کے درمیان صلح نہ کرو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے حلف کی بات کر دی کہ غیر ارادی حلف پر اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات پہ جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں، ویسے جو ہے نا وہ قسم کھاتے رہتے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ نے دیکھو یہ معافی کر دی کہ تمہارے جو نا غیر ارادی قسم پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، لیکن اس قسم پر کہ تم پکا یقین ارادہ کرو کہ ایسا ہے اور اگر ایسا نہیں تو میں اس طرح حلف اٹھا لے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس بات پر میں پکڑوں گا کہ تم نے پکا ارادہ کر دیا۔ تو یہ طریقہ بتا دیا حلف کا۔ اور تیسری آیت میں للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی حلف اٹھائے، قسم اٹھائے کہ اپنے عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر اگر وہ 4 مہینے نہ جائے، 4 مہینے، تو اس کی بیوی آٹومیٹک اس پہ طلاق ہو جائے گی۔ قسم اٹھائے اور 4 مہینے نہ جائے، تربص اربعۃ اشہر، تو وہ پھر ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اگر اس نے رجوع کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر دیا، ایلا ختم کر دیا، رجوع کر دیا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اس نے پکا ارادہ کیا تو اللہ سننے والا بھی، اللہ جاننے والا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے آج کے سبق میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ڈال تمہارے قسموں کے لیے، ان تبروا، نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور صلح کرو لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، تمہیں نہیں پکڑتا اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہارے غیر ارادی قسموں پر، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہیں پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم، جو پکا ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا، صبر کرنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو قسم اٹھاتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کا، تربص اربعۃ اشہر، وہ انتظار کرے 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر یہ رجوع کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر انہوں نے پکا ارادہ کیا طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔